نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی۔ جب وہ خریدنے والے نے اسے کھودا تو اندر سے خزانہ نکل آیا۔ مجھے بتاؤ، خزانہ نکلے تو لوگ چھپاتے نہیں پھرتے، لوگ تہ کے اندر نہیں لے کے جاتے۔ وہ خزانہ نکل آیا، اس نے کیا کیا؟ وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی۔ کہنے لگا، یار تیری زمین سے خزانہ نکل آیا، میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا۔ یہ ذرا دیانت کا عروج دیکھو، تقوی کا نور دیکھو، یہ دیکھو باطن کیسے تھے لوگوں کے۔ اربوں کروڑوں روپیہ یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ کریم فرماتے ہیں اس شخص نے جا کے کہا، بھئی میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، لہذا یہ تیرا ہے۔ وہ بھی رب کا بندہ تھا، کہنے لگا، میں نے نا زمین بیچی تھی اور جو کچھ ہے وہ سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا نکل آیا تو تیرا ہی ہے۔ میرا ہوتا تو جب میرے پاس تھی تب نکلتا، لہذا تیرا ہی ہے۔ دونوں میں بحث ہونے لگ گئی، وہ کہتا ہے تو رکھ، وہ کہتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، وہ ذرا مہنگی ہو گئی نا، سڑک گزر گئی، کہتے ہیں مکر جاؤ، زمین ذرا مہنگی ہو گئی ہے، کوئی تھوڑا ریٹ اور لگ گیا، خزانہ نکل آیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ دونوں ایک دانا کے پاس گئے اور جا کے کہا، یار یہ مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، خزانہ نکل آیا زمین سے، تو اب میں اسے کہتا ہوں تو لے واپس، چونکہ تیری زمین سے نکلا ہے، تو یہ کہتا میں نے زمین بیچی تو خزانہ بھی بیچ دیا۔ وہ دانا کہنے لگا، تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک کہنے لگا میری بیٹی ہے، دوسرا کہنے لگا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگا دونوں کی شادی کر دو اور خزانہ دونوں کو دے دو۔ اور میرے بھائی، جب حضرت شیخ ابو الحسن ایک درویش تھے مصر میں، ہر روز دعا مانگتے تھے، یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ رحم فرما۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے، یہاں مصر میں ایک تاجر رہتا تھا، اسے اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے ملک کے شام جانا پڑتا، تو اس نے سوچا وہاں نکاح نہ کر لوں، اس نے وہاں نکاح کر لیا۔ مالدار تھا، وہاں ایک بیوی رکھ لی، مکان رکھ لیا۔ اب یہ جو بیوی مصر میں تھی نا، اسے تھوڑا شک گزرا، بیوی بڑی گہری جاسوس ہوتی ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بدلے بدلے سے میرے محبوب نظر آتے ہیں، اسے سمجھ آ گئی کہ دھلے دھلے کپڑے آتے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں پہلے جو رنگ ہوتا تھا۔ ایک شخص کو پیسے دیے، کہا ذرا اس کی جاسوسی تو کر۔ شیخ فرماتے ہیں وہ ملک کے شام پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے وہاں جا کے اس نے واپس آ کے خبر دی کہ تیرے شوہر نے تو نکاح کیا ہوا، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ اس دفعہ جب یہ سفر سے آیا تو شدید بیمار تھا، بیوی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی۔ اس نے سوچا کہ ذرا صحت اس کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر میں اس سے بات کروں گی کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اور نکاح کر لیا ہے، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، وہ زیادہ بیمار ہوا، حتیٰ کہ انتقال کر گیا۔ اولاد کوئی نہیں تھی۔ اس بیوی نے عدت گزاری اور پھر جتنی جائیداد تھی اس کا وہ حصہ جو دوسری بیوی کا بنتا تھا وہ سارا اونٹوں پہ رکھا اور مصر سے لے کر شام پہنچی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ، اور اسے جا کے کہنے لگی، زمانہ تو نہیں جانتا پر میں تو جانتی ہوں نا، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی تو بھی بیوی ہے، جتنی میں حقدار ہوں تو بھی حقدار ہے، لہذا یہ حصہ تیرا رکھ لے۔ وہ کہنے لگی، میری بہن اللہ تجھے جزا دے، جس رب کو تو نے قیامت میں حساب دینا میں نے بھی اسے ہی دینا ہے۔ میرا شوہر یقیناً میرا شوہر تھا، میرا اس سے نکاح ہوا تھا، پر اس دفعہ جب وہ آیا تو شدید بیمار تھا، کہنے لگا شاید میں بچ نہ سکوں۔ وہ ایک مکان مجھے دے گیا، کچھ مجھے میرا حصہ دے گیا اور مجھے طلاق دے گیا۔ کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے نکاح کر لینا، میری صحت مجھے لگتا ہے کہ اب وقت جانے کا آ گیا۔ کہنے لگی، بہن چونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اب میں اس میں سے حصے دار۔ شیخ فرماتے ہیں گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا، پر دونوں اللہ کو جواب دینا چاہتی تھی۔ اس تقوی کا مظاہرہ کیا، فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہوں تاجر کی دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم قیامت میں ان سے حساب لوں گا،